اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا۔ یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے۔ ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے۔ وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے، وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ۔ ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اللہ چاہتا تو ایک آئینہ واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا، انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے۔ ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے۔ اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے، البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا، ان لیمٹس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے انسان کو کیا اختیار دیا ہے، حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے۔ چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں، جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا، لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے، اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے۔ تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں پوچھنا۔ محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا۔ ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے، علیحدہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1,00,000 روپے کا چیک لے لے فی نماز، تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے۔ آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ جی شروع تو انجی ہے، یہ آنکھ ہی نہیں کھل دی، تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوگی، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو۔ یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی
اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا۔ مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا۔ فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی، تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہی مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے، یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں۔ آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑھا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر، لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں۔ یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا، بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے۔ انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے۔